بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ بھارت دنیا بھر میں جو دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستان میں جو دہشت گردی کروا رہا ہے، اب عالمی میڈیا میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے ایک بہت اہم خبر دی ہے اب سے 2 روز قبل، جس میں کہا ہے کہ بھارت غیر ملکی سرزمین خصوصاً پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور جو سٹوری دی گئی ہے اس میں ریفرنس دیا گیا ہے کہ سال 2020 سے اب تک پاکستان میں 20 مختلف شہریوں کا قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی نے کروایا ہے۔ اس کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے۔ اس خبر کے تناظر میں اب بھارتی وزیر دفاع کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، اور بھارتی وزیر دفاع نے بھی پاکستانیوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس کے رد عمل میں بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے، اور اس بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو بھارت کے اس گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھارت کے کینیڈا کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور وہاں پر بھی خالصتان تحریک سے تعلق رکھنے والے سکھ رہنما کو قتل کیا گیا تھا، جس کے تانے بانے سارے بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ملے تھے، اور اس پر ظاہر ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ شکل اختیار کر گئے تھے۔ جو 5 آئی کے نام سے انٹیلیجنس ایک گروپ ہے اہم ممالک کا، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بھارت نے یہ قتل کروائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک امریکی باشندہ جو کہ سکھ امریکی باشندہ ہے، اس کو قتل کرنے کی بھی سازش بے نقاب ہوئی تھی، جس پر باقاعدہ طور پر امریکہ نے بھارت سے شدید الفاظ میں احتجاج کیا تھا۔ پاکستان کا رد عمل بھی ان واقعات پر شدید آیا ہے، اور آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک اہم بیان دیا، اور خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارتیوں کا پائلٹ خیرات میں واپس کیا تھا۔ راج ناتھ نے جو بیانات دیے ہیں اور جو وہ بھڑکے مار رہے ہیں، اس کا براہ راست بھارت کے اندر تعلق جو ہے وہ وہاں کے انتخابات سے ہے۔ تو لہٰذا ایک بار پھر اگر بھارت انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ ان انتخابات کا مرکزی نقطہ نگاہ بننے جا رہا ہے۔ یہ جو ایک صورتحال بن رہی ہے، اس پر ظاہر ہے اب پاکستان تو مسلسل آواز اٹھاتا رہا ہے، جو بھارت کشمیر میں کرتا رہا ہے، جو بھارت بلوچستان کے اندر کرتا رہا ہے، پھر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک عرصے تک پاکستان کو وہ عدم استحکام کا شکار کرتا رہا ہے۔ آخر کون ہے جو بھارت سے یہ پوچھے گا؟ آخر عالمی برادری کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں، بین الاقوامی قوانین کو بھی دیکھتی ہیں، کشمیر افیئر کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ سندس ملک، آپ کو خود خوش آمدید کہتے ہیں سندس۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر جناب سید محمد علی صاحب، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم سندس سے، آپ سے کریں گے۔ سندس، آپ بتائیے گا، یہ ایک ظاہر ہے یہ جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اشکار ہو رہا ہے کہ بھارت کس طرح سے پوری دنیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پھر خصوصاً پاکستان کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان تو جیسا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پاکستان متعدد بار، چاہے وہ ڈوسیز کے تھرو ہو، چاہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروف از ان دا پڈنگ، کلبھوشن یادو جیسے نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہو، پاکستان بار بار اس بات کو بیٹ ڈاؤن کرتا رہا ہے، لوگوں کو یاد دہانی، انٹرنیشنل جو لیول پہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو یہ بات بار بار باور کراتا رہا ہے کہ ہندوستان کے جو عزائم ہیں وہ نہ صرف ایکسپینشنسٹ ہیں بٹ ایکسپینشنسٹ انڈر ٹیررزم ہیں۔ تو یہ تو پاکستان تو ہمیشہ سے یہ کام کرتا آ رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی مینشن بھی کیا کہ جو ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ الیکشن سے ہے، میں اس بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس کا تعلق جو مودی کا ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم اسٹیبلش کرنے کا ایک کہہ لیں انڈیور ہے، یا اس کی جو ایک خواہش ہے، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اب کی بار 400 کی سرکار کا نعرہ لگ رہا ہے، وہ 400 سیٹیں لے کر
ہندوستان کے آئین کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جس میں مودی اور صرف مودی ایک ڈکٹیٹوریل پوزیشن پر بیٹھ سکے اور ہندوستان کا ہر فیصلہ بغیر کسی جس کو کہتے ہیں کہ کورٹ اور جوری کے یا لوگوں کی انٹرفیرنس کے یا ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے لے سکے. تو ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ایک بل ان چائنا شاپ کی مانند ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے, اس ریجن کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ٹھیک, محمد علی صاحب آپ بتائیے گا, یہ بھارت تو بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں, بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن ایک طرف وہ یہ دعوے کرتا ہے, دوسری طرف خود وہاں پر انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ بھی بد سے بدترین ہے. پھر وہ اب ظاہر ہے اب عالمی دہشت گردی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے, وہ تو پوری دنیا میں اب دہشت گردی کرنے پہ تلا ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں مختصراً اس کے 3 اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک جس طرح آپ نے خود کہا جو سیاسی پہلو ہے کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ 1998 سے لے کے اب تک 26 سال میں جتنے بھی بھارت میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بی جے پی نے کوشش یہ کی ہے کہ مسلم دشمنی ان جنرل اور پاکستان دشمنی ان پرٹیکولر کو اپنی سیاسی حکمت عملی کا محور بنایا جائے. یہ پہلی بات ہے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ داخلی سیاست میں پاکستان اور مسلم دشمنی جو ہے وہ بی جے پی کا بنیادی سیاسی محور ہے. دوسری بات جو ہے سفارتی معاملہ ہے, اور بھارتی وزیر دفاع نے جو بات آج کی ہے در حقیقت وہ اس نیریٹو اور ان ثبوتوں کا اعتراف ہے جو کہ گارڈین کی سٹوری میں حقائق سامنے لائے گئے ہیں, یا پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو عالمی برادری کے سامنے جنوری میں اسی سال جو حقائق پیش کیے تھے کہ بھارت اب اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے سے نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک میں دہشت گردی بھی پھیلا رہا ہے اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راجناتھ سنگھ کی اس بات سے ایک طرح سے یہ بات انہوں نے سرکاری سطح پہ تسلیم کر لی ہے. لیکن جو تیسرا پہلو سب سے اہم ہے وہ اس کا تصویراتی پہلو ہے جو آپ کے ناظرین کو جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیے 1987 سے لے کے اب تک بھارت کی دفاعی پالیسی اور ان کی جو اسٹریٹجک ڈاکٹرائن رہی ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ مسلط کرنے کے حوالے سے بنی ہے, چاہے وہ کول سٹار ڈاکٹرین ہو, چاہے وہ سرجیکل سٹرائک ہو, چاہے وہ براس ٹیکس ہو. لیکن اب اس 37 سال کی ناکامیوں کے بعد بھارت کی تصویراتی اور فوجی قیادت یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کی بری, فضائی اور جو بحری افواج ہیں اور تصویراتی قوت کی سامنے اس قسم کی کوئی بھی حرکت جو ہے پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے, اور اس کا کئی دفعہ بھارت کو شرمندگی کا سامنا پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد کرنا پڑ چکا ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب ان کی لیڈرشپ اور تصویراتی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے سے دیگر ممالک میں ٹارگٹ کلنگ اور پولیٹیکل اسیسینیشن کے ذریعے اپنے مخالفین اور حریفوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے. روایتی جنگ اب پاکستان کے خلاف کسی بھی سطح کی بھارت کے لیے ایک آپشن نہیں ہے. جی بریگیڈیئر مسعود صاحب, یہ بڑی اہم بات کی محمد علی صاحب نے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب روایتی جنگ جو ہے وہ تو پاکستان کے خلاف کی نہیں جا سکتی, اور انہوں نے دیکھ بھی لیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پائلٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو انہوں نے کیا اس کا ان کو رسپانس ملا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسا رسپانس ملا ہے. اب وہ اس قسم کی دہشت گردی کرے گا کیونکہ ہم کلبھوشن یادو کی شکل میں دیکھتے ہیں, بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ہمارے جو ارسٹوائل فاٹا کے علاقے تھے اب ظاہر مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی, دہشت گردی کی گئی پاکستان میں افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے. جی ہاں بہت شکریہ. دیکھیں کہ انڈیا کی ایک ہسٹری ہے آف فالس فلیگ آپریشن, سو کال سرجیکل سٹرائکس, کراس بارڈر ٹیررزم, اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اسپیش انکاؤنٹرز, اسپیش ریکوریز, پھر 5th جنریشن وارفیئر اور ہائیبرڈ وارفیئر جو پاکستان کو انہیں سبجیکٹ کیا ہے, پھر اسپیناش میں یہ انوالو ہے, ہم نے قطر میں دیکھا, پھر EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا, پھر اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا, واشنگٹن پوسٹ نے بھی ان کو ایکسپوز کیا. اب اس کے بعد ایک اور کہانی جب درمیان میں ابھی کھلی, دیٹ از دی
एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिसको कहते हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, कि जब आप अपने मुल्क से बाहर निकल के अपने अपोनेंट्स को आइदर यू स्टॉक देम, असॉल्ट देम या किल देम, तो वो इंडिया ने स्टार्ट किया। हमने वो देखा कि पहले कनाडा में निजर का असैसिनेशन हुई और बेसिकली प्लॉट तो पहले मारना था पन्नू को, लेकिन वो डिले हो गया। पन्नू पे जो प्लॉट था दैट वाज फाइल्ड बाय FBI, और सिमिलरली यूके में औताद सिंह खांडा की असैसिनेशन हुई और इसके बाद फिर वो मुड़े पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के अंदर देखें कि लाहौर में 3 सिख जो थे प्रोमिनेंट वो मारे गए, उसमें परमजीत सिंह पंजवर भी थे। पेशावर में 2 सिखों की असैसिनेशन हुई, एक मुल्तान में, एक कोयटा में। इसके अलावा जो कश्मीरीज थे जो अर्ली 90s में पाकिस्तान आ चुके थे, उनकी टारगेट किलिंग उन्होंने की। और देखें कि इसमें जो चीज़ है कि ये बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जिस किसी ने भी उनकी अपोजिशन की है तो उनको उन्होंने टारगेट किया है। एंड दैट इज व्हाट द डॉक्ट्रिन जो अजीत डोवल की थी, डिफेंसिव ऑफेंसिव या ऑफेंसिव डिफेंसिव पे जाना। और जिस तरह अभी राजनाथ ने कहा कि मोदी जी वाज ऑन बोर्ड, तो ये एक किस्म का ये तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड। और इन्होंने ये किया, मकसद ये है टू क्रिएट ए फियर और पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब जी वेस्ट भी समझ गया है कि इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट, और इसकी जो रॉ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को सेकंड फ्रंट के तौर पे यूज करती रही। वहाँ पे 66 ट्रेनिंग कैंप्स थे टेररिस्ट के, और रिसेंटली हमने देखा है जितने जो मेजर अटैक्स हुए, चाहे वो तुर्बत में था या गवादर में पोर्ट अथॉरिटी है, अब शाम में जो हुआ, ये बेसिकली अगेन द रॉ के मोटिवेटेड अटैक्स थे जो जिसमें चाइनीज को टारगेट किया गया। तो मतलब ये है कि इंडिया ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सोवरेन स्टेट इन दिस नेबरहुड। तो इस हिसाब से ये है कि वो हर मोमेंट उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। सो जिस एक ये एक्टिविटी जो रिसेंट हुई है, नई डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान के पास वी कैन डिस्कस द ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस अभी खुले हैं। मोहम्मद अली साहब, आप बताइए पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? जाहिर है हमने देखा कि कनाडा में जो कत्ल किया भारत ने, कनाडा ने भी बात की, फिर अमेरिका ने भी बात की, एहतजाज भी किया गया। पाकिस्तान के पास अब सिफारती ऑप्शंस हैं। ज़ाहिर है सिफारती ऑप्शंस कितना एग्रेसिवली अपने डिप्लोमेटिक जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारा काम है, उसको तेज़ करना होगा ताकि दुनिया को बताया जाए, क्योंकि भारत जो है वो हर कुछ अरसे बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शरारत ज़रूर करता है। देखिए, इसमें एक खुशाइंद और मुस्बत पहलू जावेद साहब ये है कि अब जिस तरह आपने खुद भी कहा, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और जो आलमी ताकतें हैं वो भी भारत का असली चेहरा देख रही हैं। तो अब बतदरीज आलमी बरादरी को ये एहसास हो रहा है कि भारत सिर्फ जनूबी एशिया नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। तो इसमें यकीनन पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पे कई मौके सामने आ रहे हैं और उभर रहे हैं। अलबत्ता मैं समझता हूं आपको बैक वक्त 4 महाजों पे काम करने की जरूरत है। दिफाई एतबार से यकीनन हमारी अफवाज इंतहाई और चौबंद हैं, और हमारा दुश्मन जानता है कि रवायती जंग उसके पास तमाम तर गीदड़ भपकियों और धमकियों के एक ऑप्शन रियलिस्टिकली नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको कानूनी, सिफारती और इंफॉर्मेशन डोमेन में, यानी मीडिया के जरिए से, थिंक टैंक्स के जरिए से एक तसलसल के साथ भारत की असलियत को दुनिया के सामने लाना है। ये सिर्फ एक रिएक्शनरी और जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन आलमी सतह पे दुनिया को ये बावर कराना है कि भारत को चीन को काउंटर या कंटेन करने के हवाले से उसकी जो कमिटमेंट है, मगरबी ममालिक और हमारे दोस्त ममालिक को उनको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और भारत की जो सोच और नजरिया है तंग नजरी का, दीगर मजाहिब की जानिब नफरत का और दहशत गर्दी के स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी यूज का दीगर ममालिक में, इसके तसलसल और बढ़ते हुए खतरे को उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सुंदस, लेकिन ये बात अब साबित हो गई है कि भारत जो है वो टेररिज्म को वो बाकायदा तौर पे अब अपना एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। मोदी की जो हुकूमत है वो इसे अब हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है।
جی بالکل. ایک تو میں پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, ٹیررزم کی بات, واٹ از ٹیررزم, واٹ ڈیفائنس ٹیررزم, اینڈ دیٹ از دا یوز آف پاور اینڈ انٹیمیڈیشن ان آرڈر ٹو اچیو یور پولیٹیکل ایجنڈا. اپنے سیاسی مقاصد اور عزائم کو پورا کرنے کے لیے آپ طاقت کا اور جبر کا استعمال کریں, اور وہی بھارت کر رہا ہے. تو یہ بات تو اب سب کو باور آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان جیسے کہ محمد علی صاحب نے کہا 1987, I'll go back as to say کہ 1984 سے لے کے جب انہوں نے آپریشن بلو سٹار اور جو خالستانی ایک ایجنڈا کریٹ کیا, اس کا بھی انہوں نے سارا کا سارا جو ملبہ تھا وہ پاکستان کے اوپر ہی پھینکا تھا. تو پاکستان has always been target number 1 for them. سو ہم ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن جہاں تک باقی دنیا کی بات ہے, باقی دنیا کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دہشت گرد وہ ہے جو جبر سے لوگوں کو دبا کر, چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو, چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو, چاہے وہ خالستانی ہو, چاہے وہ کشمیری ہوں. تو پاکستان کے لیے اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف جیو پولیٹکس, اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف ڈپلومسی. پاکستان کے لیے اٹ از اے میٹر آف سروائیول, because it is part of that same region, it is part of that same corner where India lies. تو ہمارے لیے یہ میٹر آف سروائیول ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ جس میں مودی جیسے لوگ, اجیت دوول جیسے لوگ, امت شاہ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں, جو کہ آؤٹ رائٹ اوپنلی اب آ کے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو استعمال کریں گے فارن انٹرونشن, اگریسو انٹرونشن کو ہم ایک ذریعہ بنا کر لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کریں گے. تو یہ تو صرف پاکستان کے لیے, جیسے میں نے کہا, یہ ہر ایک کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور ایک بہت بری خبر ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اب پوری دنیا کو. ٹھیک ہے. بڑی اہم بات آپ نے کی کہ وہ اب باقاعدہ جو بھارتی حکام ہیں, وزراء ہیں, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا استعمال ہم جاری رکھیں گے مختلف ملکوں کے اندر. دنیا کو کیا رسپانس کرنا ہوگا یہ ہم پوچھیں گے بریگیڈیئر مسعود صاحب سے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بریگیڈیئر مسعود صاحب, آپ بتائیے گا, یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اب تو باقاعدہ ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہتھیار استعمال کریں گے, اس کا مطلب یہ اگر کوئی کسی اور ملک کا وزیر یہ کہہ دے تو پوری دنیا اٹھے اور اس پہ لان تان بھی کرے اور اس کو دہشت گرد قرار دے. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ, ویسٹ, کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ یہ جو بھارت اب باقاعدہ طور پہ اب تو دھمکیاں لگا رہا ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے وہ. جی ہاں, پہلے میں تھوڑا سا اس کو جواب دینا چاہوں گا. جو بڑک ماری ہے راج ناتھ سنگھ نے, جی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. راج ناتھ سنگھ ہے, امت شاہ ہے, جے شنکر جن کے جو ایکسٹرنل فارن منسٹر ہے, ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہے, اور مودی جی بھی کہتے رہے ہیں دیکھیں گھس کے ماریں گے. تو گھس کے تو ہم نے 27 فروری کو مارا, ان کے 2 جہاز گرائے, اور اس کے بعد ابھی کو پکڑا. چائنا نے گھس کے مارا. لداخ میں 2500 اسکوائر کلومیٹر ایریا کیپچر کیا ہے, جبکہ مودی کہتا رہا ہے 1 انچ بھی دراندازی نہیں ہوئی. گھس کے ایسا مارا ہے. ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارا ہے, دیکھیں کہ
इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है बात चीज़ों में। अब अमेरिका के लिए इंडिया जो है इट इज ए काउंटर वेट, एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के लिए, और चाइना को वो कंटेन करना चाहते हैं। सो फॉर ए टाइम बहुत सारी चीजें उन्होंने इग्नोर की हैं, लेकिन हमने अब रिसेंटली देखा जब पन्नू वाला जब केस मंजर आम पे आया तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया। उन पे जो हमने देखा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक स्टैंड था, एंटनी ब्लिंकन का स्टैंड था, जैक सलिवन ने एक स्टैंड लिया, और इससे विलियम बर्न्स जो इनके CIA के वो डायरेक्टर, उन्होंने भी स्टैंड लिया। और उन्होंने यहाँ तक देखे कि बाइडन ने अपने जो रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जैक सलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल डिफेंड आवर प्रिंसिपल्स। तो मेरे ख्याल में एक वेस्ट में अवेयरनेस आई है, जिस तरह 5 आइस कंट्रीज ने इनिशियली जो डेटा इंटेलिजेंस शेयर की थी उसमें उनके पास कंप्लीट एविडेंस थी इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ निजर। और इसके बाद जो निखिल गुप्ता पकड़ा गया, देखें निखिल गुप्ता ने तो कंफर्म बता दिया, और स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन रॉ, और अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि रोग एलिमेंट है, अगर रोग एलिमेंट है तो वो हैंड ओवर करे अमेरिका को, जिस तरह हम अभी डिमांड करते हैं कि दोस्त हु आर इन्वॉल्व इन असैसिनेशन ऑफ सिख्स एंड कश्मीरीज इन पाकिस्तान वो हमें हैंड ओवर कर दे। हम यूनाइटेड नेशन के पास जाके कहेंगे तो दे शुड उन पे सैंक्शंस लगनी चाहिए रॉ पे, क्योंकि वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनली ये एक रियलाइजेशन अभी आई है, जिस तरह आप लोगों ने बात की है कि इंडिया हैज बिकम ए हिंदुत्ववाद स्टेट, जहाँ पे माइनॉरिटीज की कोई वहाँ पे हैसियत नहीं है, जो स्पेशली मुसलमानों की तो वहाँ पे कोई वक़्त ही नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के मसाजिद को गिराए जा रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में। और सेकेंडली देखें कि अब ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अब यहाँ बताया गया, पाकिस्तान का नाम और इस्लाम का नाम मेरा ख्याल में जब यूज़ करते हैं तो ये सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और वोट लेते हैं, तो वो रेटरिक है, इसलिए ये काम ये चल रहा है। मोहम्मद अली साहब, ये अभी पिछले दिनों हमने उस पर बात भी की कि जो कांग्रेशनल कमीशन था ह्यूमन राइट्स का, उसने भी बाकायदा एक बहुत बड़ी हेयरिंग की और उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए इंडिया जो है, भारत, वो एक बहुत ख़तरनाक मुल्क बनता जा रहा है। और उन्होंने रिकमेंड किया था, हाईली रिकमेंड किया था अमरीकी हुकूमत को कि भारत को जो मोस्ट कंसर्न ममालिक हैं, तशवीश ज़दा ममालिक हैं, उसकी फहरिस्त में ह्यूमन राइट्स के हवाले से शामिल किया जाए। जो ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे जो एक सूरत हाल है इंसानी हुकूक की, वहाँ पे मजहबी आज़ादियों के हवाले से, यानी भारत तो खुद अपने आप को सेक्युलर कहता है, लेकिन दरअसल अंदर खाने और जो सामने आ रहा है वो तो कुछ और है। वहाँ पे आप देखें मसीहों के साथ जो हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, सिखों के साथ जो हो रहा है। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। भारत के अंदर जो गैर हिंदुओं के साथ सलूक करवा रखा जा रहा है वो यकीनन आलमी बरादरी अब उसका बतदरीज बेहतर अंदाज में, हकीकत पसंदाना अंदाज में इदराक कर रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, आपने जिस तरह बताया कि कंट्री ऑफ कंसर्न भारत को समझा जाता है, अमेरिका के अंदर भी जो भारतीय डायस्पोरा जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, वहां भी जो माशरती और समाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो नजरिए हयात है, छूत छात का निज़ाम है, ज़ात पात का निज़ाम है, वो आला तालीम और फनी महारत रखने के बावजूद वो सोच और वो तन नजरी अमेरिका भी पहुंच रही है। और आप जानते हैं कि कई लोग, कई हिंदू जो वहाँ की ब्लू चिप कंपनीज और कॉर्पोरेट लीडरशिप के रोल में भी पहुंचे हैं, वहाँ देखिए शादी ब्याह के मसाइल हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, HR पॉलिसीज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो देखिए अमेरिका की जो कोर वैल्यूज हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो अमेरिका के अंदर भी उनकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को अब ये एहसास हो रहा है कि जो हिंदुओं का तंग नजरी पर मबनी, नफरत पर मबनी क्लास स्ट्रक्चर है, छूत छात का निज़ाम है, वो ही बतदरीज अमेरिका पहुंच रहा है और वो अमेरिकी रवायात और माशरती जो रवैये हैं उससे मुताबिकत नहीं रखता है। तो ये वो मामलात हैं जिसको बतदरीज अमेरिका के अंदर भी इदराक बढ़ रहा है
اور جب آپ اس کو کمبائن کر کے دیکھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسی کو ایک پالیسی کے طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، پاکستان استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ وہ حقائق ہیں جو مجموعی طور پر اب مغربی طاقتوں کو بھارت کے حوالے سے زیادہ حقیقت پسندانہ انداز سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں انشاءاللہ بھارت کے حوالے سے جو امریکہ کو توقعات ہیں کہ وہ چین کو کنٹین مدد دے گا، اور اس کو جو دفاعی انٹیلیجنس سفارتی تعاون حاصل ہے، ٹیکنالوجیکل ایکسس حاصل ہے، اس میں بھی ایک حقیقت پسندانہ پالیسی ریویو کیا جائے گا۔ یہ بریگیڈیئر صاحب لداخ کی بات بھی آپ نے کی، اروناچل پردیش میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور بھارت کا جو ہے بہت بڑا تنازع ہے، اور چین کہتا ہے کہ وہ بہت سے انہوں نے علاقے جو ہیں اروناچل پردیش کے وہ ری نیم کر دیے ہیں۔ وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جب سامنے آتا ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو اس نے کرنے کی کوشش کی وہ بھی دیکھ لیا، طیارے کی شکل میں، پائلٹ کی شکل میں جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں 1962 میں 62 وار جب ہوئی تو چائنا نے انٹائر اروناچل پردیش کو کیپچر کر لیا تھا، 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا تھا، ایون کلکتہ ہوا ایٹ رسک۔ اور اس نے جو لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو آسام کے علاقے تھے انہوں نے تو خالی کر دیے تھے، وہاں سے لوگ بھاگ گئے تھے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور باقی اپنے وہ ٹریجری لے کے نکل گئے تھے کیونکہ اتنا تھریٹ تھا۔ اور سبسیکوینٹلی دیکھیں کہ اب جو لداخ میں سچویشن ڈیولپ ہوئی تو وہ چیزیں وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ ان کا فوکس پاکستان پہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اصل مسئلہ جموں اینڈ کشمیر کا بھی نہیں ہے، ان کی تکلیف اس بات کی ہے پاکستان کیسے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہمارے سامنے کھڑا ہے، ان کو توقع نہیں تھی۔ اب یہ پاکستان ہے ریجن میں، ان کے ہیجمونک ڈیزائن کے سامنے ایک پاکستان ہی کھڑا ہے۔ اور پاکستان دیکھیں اب پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے تو پاکستان کے ساتھ دیکھیں وہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ملٹریلی تو نہیں کر سکتا ہے، تمام ڈاکٹرینز انہوں نے آزما لیے ہیں۔ تو اب وہ انہوں نے سبجیکٹ کیا 5th جنریشن وارفیئر ہے، ہائیبرڈ وارفیئر ہے، جس میں ٹیررزم ہے جو، اور اس کے علاوہ یہ پروپیگنڈا ہے، مس انفارمیشن ہے، تو اس پہ ان کا زیادہ فوکس ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ملائن کرے اور اس کو کرے۔ لیکن پاکستان کی کیپیبلٹیز جس طرح ہم نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے تو دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، تو میرے خیال میں کچھ کرنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنے بھی بھارت کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے مسائل ہیں، نیپال کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پھر کشمیر کی جو حالت ہے اس وقت جموں کشمیر کی، کہ وہاں پہ جو اصل لیڈرشپ ہے وہ پابند سلاسل ہے، وہاں کا مسلمان قید ہے، اور وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جیل ہے، یعنی اس دنیا کے اندر وہاں پہ بھی بدترین تشدد ہو رہا ہے۔ دیکھیے جی، کشمیریوں سے تو میرے خیال سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ہندوستان کس قسم کے حد تک جا سکتا ہے جبکہ آکیوپیشنل ایک پاور کی بات آتی ہے۔ ہمیں اب فیکٹ کے طور پر یہ بات پتہ ہے کہ اسرائیلی موساد سے ٹریننگ لے کر، اسرائیلی ملٹری IDF سے ٹریننگ لے کر دے ہیو انٹروڈیوس مور اینڈ مور ڈیزائنز ود ان کشمیر، جو کہ وہاں کے لوگوں کی حرکت، نقل و حرکت ہو یا ان کی ابیوز آف لینڈ ہو، اس کو بہت آسان بنا رہی ہے۔ ابھی ہم نے لداخ میں دیکھا کہ ایسے لوگ، سونم وانگ چک جیسے لوگ جنہوں نے آرٹیکل 370 کے ابورگیشن کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے کہا کہ اس سے لداخ جو ہے وہ فری ہوگا اور وہی ایک نیا لداخ اور ایک نئی ڈیولپمنٹ کا جو ایک مودی گورنمنٹ نے ان کو خواب دکھایا تھا، وہ اب پورا ہونے کی بجائے وہی انسان پچھلے کچھ عرصے سے 21 دن کے لیے ہی سیٹ آن ہنگر اسٹرائک، اور اب وہ پھر ایک دوبارہ ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے ود ان کشمیر، مسلم لیڈرشپ، وہ کسی قسم کی امید نہیں رکھتی۔ ہم نے دیکھا یاسین ملک صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے، مسرت عالم بھٹ صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے، شبیر شاہ صاحب کے ساتھ جو رویہ ہے، یا وہاں کی جو سویلین پاپولیشن ایٹ لارج ہے اس کے ساتھ جو ہندوستان کا رویہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر پیسہ پھینک کر یا ان کو ڈرا کر، دھمکا کر، دبا کر کسی طرح چپ کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں، ہندوستانی فوج
اٹ از اے فرائٹننگ پکچر ٹو سی کہ ایک ایسی فوج جس میں فریٹیسائڈ بھی ہو رہا ہے, جس میں فوجی ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں, جس میں وہ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر ڈیوٹی کے دوران, جس میں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک لوزنگ وار فائٹ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر, لیکن ہٹ درمی ایسی ہے امت شاہ جیسے لوگوں کی, اجیت دوول جیسے لوگوں کی, مودی جیسے لوگوں کی, who beat their chest around the world within the Indian community as well, کہ جی ہم نے یہ یہاں پہ ہندوتوا راج قائم کیا ہے, لیکن ریالٹی از کہ جس طرح نیا کشمیر, نیا لداخ ایک دھوکہ ہے, اسی طرح نیا بھارت بھی ہندوستانیوں کے لیے بھی ایٹ لارج دھوکہ ہے. محمد علی صاحب نے مینشن کیا سکیجولڈ کاسٹ کا جو حشر ہو رہا ہے, چھتیس گڑھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہاسدیو فارسٹ کے اوپر امبانی کو اس کا ایک بڑا حصہ بیچ دیا گیا. 6% آف انڈینز اون آل آف دی منی ود ان انڈیا. 80 کروڑ لوگوں کو انڈین گورنمنٹ روز کھانا کھلاتی ہے. یہ ہندوستان کے انٹرنل حالات ہیں. سوائے امبانی, اڈانی, ٹاٹا کے ہندوستان میں کوئی خوشحال نہیں ہے, اور میں بھی شاید بی جے پی والے. تو ہندوستان کی ایک بہت بری پکچر ہے, اور کشمیریوں کے لیے تو ہر یوم میں کہتی ہوں جیسے کہ یوم سیاہی ہے. بالکل صحیح ہے, ہر دن جو ہے وہ یوم سیاہ ہے. محمد علی صاحب آپ بتائیے گا, آپ اس وقت جو بھارتی ڈیزائن ہے اس خطے کا, وہ ہے اس خطے کو مستقل عدم استحکام کا شکار رکھنا. چین کا جو ڈیزائن ہے وہ خطے میں اقتصادی ترقی کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان کا ڈیزائن ہے اس خطے میں پاکستان کا امن کے لیے بہت اہم کردار رہا ہے, اور پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو عالمی برادری کو پھر کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ تمام ڈیزائن ان کے سامنے ہیں. پاکستان چاہتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات, افغانستان کے اندر بھی امن, ہر طرف امن پاکستان چاہتا ہے. دیکھیے بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا 75 سال میں جو تصویراتی طرز عمل رہا ہے, جو اسٹریٹجک بیہیویئر رہا ہے, وہ انتہائی اسٹیبلائزنگ اور ذمہ دارانہ رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ امن کے قیام کو, ترقی اور خوشحالی, کنیکٹیویٹی کو, پروگریس کو, عالمی طاقتوں کے درمیان بھی روابط کو استوار کرنے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. دوسری جانب آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کے اندر تنگ نظری, نفرت اور مائنورٹیز کی ایکسپلائٹیشن, بلکہ علاقائی بالادستی اور اب عالمی سطح پہ ٹارگٹ کلنگ اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی جو پالیسی اپنائی ہے, یہ وہ حقائق ہیں جو کہ بتدریج اب عالمی برادری کے سامنے آ رہی ہیں. اور میں اس کو ایک خوشائند ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں کہ جب صدر بائیڈن نے بھارت کا دورہ ملتوی کیا, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو گارڈین کی سٹوری آئی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ دوحہ میں جو انڈین فارمر نیول آفیسرز پکڑے گئے, اور پھر اب کینیڈا, برطانیہ, امریکہ اور پاکستان میں جو اپنے سیاسی مخالفین کی ہلاکتوں کی کوششیں سامنے آ رہی ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو کہ آج کی گلوبلائزڈ ورلڈ میں, آج کے سوشل میڈیا کے دور میں, آج کے فری انفارمیشن کے فلو کے دور میں دنیا کے سامنے زیادہ بہتر اور بھرپور انداز میں سامنے آ رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ ان حقائق کے نتیجے میں نہ صرف سرکاری سطح پہ بلکہ معاشرتی اور معاشی سطح پہ بھی وہ قومیں, وہ ادارے جو انیشلی یہ توقع رکھتے تھے کہ بھارت معیشت کے ساتھ معاشی تعاون کر کے ہم اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا بھارت چین کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ بن سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک ریالٹی چیک والی سوچ انیشلی ابھر رہی ہے. اور مغربی طاقتوں کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ چین کے خلاف جو بھارت کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ان کو توقع تھی. دوسری جانب, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی بھارت کی جو آرمی, نیوی, ایئر فورس ہے, ان کی جو ڈاکٹرن ہے, ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی جو ڈپلائمنٹ ہیں, ان کی جو ایکسرسائزز ہیں, ان کے جو ویپنز ہیں, وہ ابھی بھی 60 to 70% پاکستان کے خلاف صف آ رہا ہیں. تو اگر امریکی اور مغربی طاقتیں ان سے یہ توقع کرتی ہیں کہ وہ چین کے خلاف کنٹینمنٹ میں ایک میجر کلیدی حلیف بنے گا,
تو ان حقائق کو وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. بھارت دراصل میں مغرب سے صرف سفارتی اور ٹیکنالوجیکل اور اکنامک فائدہ اٹھا کے اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے تاکہ علاقے میں بالادستی قائم کرے. تو ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک ریالٹی چیک مغربی طاقتیں کرنے پہ مجبور ہوں گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ بتائیے، پاکستان کے اندر حکومت کا ٹرانزیشن ہوا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں، ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں، لیکن اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کی شکل میں جو چین کے لوگ ہیں، ہمارا بہت قریبی ملک ہے، ان کے انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں بھی بہت زیادہ ویجیلنس دکھانی ہوگی، ہمیں اور متحرک ہونا ہوگا، کیونکہ جو علاقائی ڈی سٹیبلائز کرنے والی قوتیں ہیں وہ بھی دوبارہ متحرک ہو گئی ہیں پاکستان کے خلاف. جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بی آر آئی کا پارٹ ہے سی پیک ہے، اور بیسیکلی دنیا خوش نہیں ہے کہ اس سے ایک ایڈیشنل کوریڈور ملا ہے چین کو، اور گوادر ہب بننے جا رہا ہے. اس سے دیکھیں ڈیولپمنٹ پاکستان کی بھی ہو گئی، چین کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور پاکستان کے لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از لائف لائن فار پاکستان اور گیم چینجر ہے. تو دنیا اس سے خوش نہیں ہے. افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور انفیکٹیولی امریکہ بھی ہے، اور دوسری انڈیا تو پہلے سے ہے. تو یہ مل کے جو ہے اس چیزوں کو میرے خیال میں چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ بڑے غور و فکر سے ہم نے آگے چلنا ہوگا، اور ہم نے آلریڈی یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جن سے ان چائنیز ایسٹس پہ حملہ کرنے سے جن کو فائدہ ہوگا. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خود یہ افغانستان کی جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ہم تو بارہا ان سے کہتے رہے ہیں، ہم تو تعلقات میں بڑھاوا بھی چاہتے ہیں، تجارتی تعلقات بھی، ہمارا بھی وقت بھی ہو کر آیا ہے افغانستان سے. یہ خود افغانستان کے لیے بھی بہت مشکلات کا باعث بنے گا اگر وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. جی ہاں بالکل ہوگا. دیکھیں کہ ابھی افغانستان تو دیکھا جائے تو ایپک سینٹر بن چکا ہے ٹیررزم کا، جو امریکہ نہیں چاہ رہا تھا. اب دیکھیں کہ خالی ٹی ٹی پی نے دیر 23 ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن میں سے 17 کا فوکس پاکستان ہے. باقی دیکھیں تحریک طالبان تاجکستان ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، القاعدہ ہے. تو تمام کے وہاں پہ اسٹرنتھ گین کر رہے ہیں. تو تھریٹ ریجن کے لیے بھی ہے، گلوبل تھریٹ بھی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ریئلائز کیا. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو ماسکو میں اٹیکس ہوئے، اسلامک اسٹیٹ نے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے کیا ہے، اور وہ ہوا افغانستان سے. تو افغانستان نے ذمہ داری سے اگر یہ ایکشن نہیں لیا تو میرے خیال میں مشکلات افغانستان کے لیے بڑھیں گی. ٹھیک. محمد علی صاحب کتنا ضروری ہوگا اب، کیونکہ ظاہر ہے بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور اقوام متحدہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک بار پھر آئی ایس کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں یہ لوگ ری گروپ ہو رہے ہیں. پھر ہماری جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو بھی مستقل ڈی سٹیبلائز کرتی ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث بن رہا ہے. دیکھیں جی، اس میں دو پہلو جو اہم ترین ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یقیناً میں آپ سے متفق ہوں کہ بدقسمتی سے جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے وہ 3.25 سال میں اپنے برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی جو انٹرنیشنل لیگل اور ڈپلومیٹک اوبلیگیشنز تھے دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے وہ پوری کرنے میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتی ہے، پہلی بات. اور دوبارہ سے جس کے نتیجے میں افغانستان ایک عالمی دہشت گردی کا مرکز بن رہا ہے اور بن چکا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. لیکن میں آپ کے توسط سے میں اپنے چینی بھائیوں اور دوستوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر چینی اہلکاروں کو اور انویسٹمنٹ اور مفادات کو جو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے دہشت گردوں کی جانب سے، یہ صرف پاکستان کا انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جس طرح کہا گیا یہ بی آر آئی اور سپیک کو ٹارگٹ کرنے کا ایک جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے. تو جب بیجنگ کی قیادت کابل انتظامیہ سے بات کرتی ہے یا نئی دہلی کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے انگیج کرتی ہے تو اس کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے چین کو کہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ میں جو دہشت گردی کی اور دہشت گرد تنظیموں کی انڈائریکٹ پشت پناہی کی جو قوتیں کر رہی ہیں کیونکہ چینی اور چینی مفادات کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی
وہ تشویش کا بائیلیٹرل لیول پہ بھی اظہار کرے. لیکن اس کے باوجود ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو چین نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون بھی جاری رہے گا. بہت سے پروجیکٹس میں انہوں نے کام بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور کام جاری بھی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن بہرحال پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ عدم استحکام شکار کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کو ہر صورت میں اپنا کردار جو ہے وہ بدلنا ہوگا. جی بالکل، نہ صرف بھارت کو اپنا کردار بدلنا ہوگا بلکہ بھارت نے ابھی تک سنس 2014 جو تمام دہشت گردانہ عزائم اپنے دنیا کو باور کرائے ہیں ان سے آپ کو ان کو فیس بھی کرنا ہوگا، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو. جہاں تک ابھی ہم جو اس وقت پس منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ 5i کی رپورٹ ہو، چاہے وہ گارڈین کا آرٹیکل ہو، یا مختلف جو عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کی مختلف رپورٹس ہوں، ہمیں ان سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت آؤٹ رائٹ ایک ٹیررسٹک ایکسپینشنسٹ ہندوتوا رجیم ہے جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے. اور بھارت کی روش کو بدلنے کا جو سب سے بڑا طریقہ وہ یہی ہے کہ ان ممالک، خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ اکنامکلی اس طرح کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بھارت پہ. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک نے ایک سٹرن سٹینڈ لیا ہے بھارت کے خلاف. ہمیں اور ایسے ممالک کی ضرورت ہے تاکہ عالمی اداروں کی بھی اس طرف جو ہے وہ اٹینشن لائی جا سکے. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کو جو ہے وہ مرد جرم دی ان کے اوپر، ان کو ٹھہرایا، اسی طرح بھارت کے لیے بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایسے ممالک، پاکستان اپنی لابینگ کے تھرو، اپنے دفتر خارجہ کے تھرو ایسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے جو لیس اکنامکلی ڈیپینڈنٹ آن بھارت اینڈ مور انکلائن ٹورڈز ہیومینیٹیرین ڈیفینس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سندس ملک صاحب آپ کا. سید محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں پوری دنیا کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس خطے کے اندر بھارت نہ صرف اس خطے میں بلکہ اب تو وہ امریکہ اور مغرب تک بھی پہنچ چکا ہے. وہاں پر بھی وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور وہ کارروائیاں کر رہا ہے. پوری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کا چہرہ کیا ہے، اور بھارت کو بہر صورت اس قسم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور عالمی برادری کو بھی اس پر آواز اٹھانا ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.